السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہمارے اس اسلامک چینل پر تمام اسلامک واقعات مکمل قرآن و حدیث کی روشنی مکمل تحقیق کے بعد نشر کیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا واقعہ فرعون کی باندی کا واقعہ ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے اور بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ کا ایمان زندہ ہو جائے گا یہ واقعہ سن کر انشاءاللہ۔ مکمل واقعہ سنیے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو معراج کو جاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مصر کے قریب ایک مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت اچھی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب یہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ فرعون کی بیٹی کی ایک باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا، اس کی اولاد اور اس کی قبر یہاں پر موجود ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل قصہ بیان فرمایا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی باندی تھی اور اس نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن کسی کو اس نے محسوس نہیں ہونے دیا تھا، اپنا اسلام اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور باندی کے منہ سے بے اختیار بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی بیٹی نے اس کے منہ سے بسم اللہ یعنی شروع اللہ کے نام سے، اس کا مطلب ہے جب اس نے یہ سنا کہ یہ فرعون کے علاوہ کسی اور خدا کا نام لے رہی ہے تو اسے یہ چیز گرا گزری۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آج تم نے میرے والد کے علاوہ کسی اور خدا کا نام لیا، حالانکہ خدا تو میرا باپ ہے نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا نہیں، اصل خدا اصل رب ہمارا وہ ہے جو مجھے، تمہیں، تمہارے باپ کو بلکہ اس پوری دنیا کو پالنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کیا تم میرے باپ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے باپ کے اوپر ایمان نہیں لاتی، میں صرف اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے جا کر یہ سارا معاملہ فرعون کو بتلا دیا۔ فرعون نے خادمہ کو بلایا، اس سے سوال کیا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو خدا نہیں مانتی، بلکہ ہمارا خدا وہ ہے جو تیرا بھی خدا ہے اور اس تمام انسانیت کا، تمام جہان کا خدا ہے۔ تو فرعون کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ فرعون نے تانبا منگوایا، تانبے کو پگھلایا گیا اچھے سے۔ پگھلانے کے بعد اس کے ایک ایک بچے کو کر کے اس گرم تپتے ہوئے تانبے کے اندر ڈالا گیا۔ جب اس کے 2 بچوں کو ڈال دیا تو اس عورت نے کہا کہ فرعون میری بات سنیں، میری ایک آخری خواہش اگر آپ پوری کر دیں۔ فرعون نے کہا جی بولیں، کیا خواہش ہے آپ کی؟ اس نے کہا جب آپ ہم سب کو جلا دیں تو ایک ہمارے پر یہ مہربانی کریے گا کہ ہم سب کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ کھڈا کر کے دفنا دیجیے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی ہم یہ التجا یا آپ کی یہ تمنا ہم پوری کریں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اس کے 2 بچوں کو جلا دیا گیا، ایک بچہ اس کا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے جو شرطے تھے، جو پولیس والے تھے یا ان کے جو وزراء تھے، انہوں نے اس بچے کو اس کے دودھ سے کھینچا اور جب ڈالنے لگے تو والدہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، آنسو آ گئے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو جب اس کے سامنے ڈالا جا رہا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ اس بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے گویائی دے دی۔ وہ بچہ بول پڑا کہ اے ماں ڈرو مت، اس کے بعد آگے اللہ نے ہمارے لیے بہت اچھا جہان تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ سن کر اس کی والدہ کو حوصلہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی جلا دیتا ہے فرعون۔ اس کے بعد اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا ہے اور ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفنا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، یہ اس مشاطہ نامی باندی کی قبر ہے جس کے ساتھ فرعون نے اس طریقے سے زیادتی کی تھی، وہ اللہ پر ایمان لے آئی تھی، مومنہ تھی، تو یہ ان کی قبر کی خوشبو ہے۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشبو محسوس ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.